بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. اردو جماعت ہشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نظم دریا کی کہانی، اور اس کے شاعر ہیں ڈاکٹر محمد صالح طاہر. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس نظم کے مفاہیم اور تصریحات کو دیکھا تھا، مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھا تھا. آج کے لیکچر میں ہم اس نظم کی مشق اور جو مشقی سوالات ہیں اس نظم کے ان کو دیکھیں گے. مشقی سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکے ہیں. پہلا سوال، نظم دریا کی کہانی کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. گزشتہ لیکچرز میں بھی یہ حوالے سے بات ہوتی رہی ہے کہ یہ جو مختصر جوابات ہوتے ہیں، سوالات کے مختصر جوابات، یہ عمومی طور پہ آپ کے چیپٹر میں جو باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں ان میں سے لکھنے ہوتے ہیں. اس لیے تھوڑی سی کوشش کر کے آپ خود بھی کتاب سے ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں. میں بیان کر دیتا ہوں، آپ اس کو میرے جوابات کو بے نہیں کاپی کرنے کی بجائے خود ان میں کچھ بہتری بھی لا سکتے ہیں اور بہتر انداز میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ جی نظم کے پہلے بند میں دریا اپنی کہانی کیسے سناتا ہے. یہ پہلے بند کی چونکہ بات کی گئی ہے، پہلے بند میں سناتا ہوں تمہیں اپنی کہانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی، میری پہچان ہے میری روانی، نہ تھکنے دے مجھے میری جوانی، میں دریا ہوں میری طاقت ہے پانی. یہ پہلا سٹینزا ہے اس نظم کا. اس پہلے بند میں دریا نے اپنی کہانی جو سنائی ہے اس میں سے آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا. میں بیان کر دیتا ہوں. دریا پہلے بند میں اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری طاقت میرا پانی ہے اور میری روانی جو ہے وہ میری پہچان ہے. مجھے میری جوانی کہیں تھکنے اور رکنے نہیں دیتی ہے، میں مسلسل میوے سفر رہتا ہوں. سوال نمبر 2 ہے، چٹانوں کو چاک کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے. نظم کی تشریح کے دوران بھی بات ہوئی تھی کہ چاک کرنا کے لغوی معنی کسی چیز کو چیر پھاڑ کرنا کے ہیں، لیکن یہاں پہ نظم میں چاک کرنے سے مراد شکست و ریگ یا ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے. تو شاعر نے جہاں پہ نظم میں چٹانوں کو چاک کرنے کی بات کی ہے، وہاں پہ دراصل چٹانوں کی شکست و ریخت مراد ہے، چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ مراد ہے شاعر کی، یا چٹانوں کو توڑ کر دریا کا راستہ بنانا مراد ہے. سوال نمبر 3 ہے، دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے. اچھا، اس دوسرے بند میں یا غالباً تیسرے بند میں اس بارے میں بات کی گئی تھی. نظم میں تیسرے بند میں میں ہریالی کی دولت بانٹتا ہوں، میں خوشحالی کی راحت بانٹتا ہوں، یہ جو بند ہے سٹینزا ہے، تو اس کی تشریح میں بھی ہم نے بات کی تھی. دریا کیسے خوشحالی کی راحت بانٹتا ہے. دریا چونکہ زمینوں کی زرخیزی کا سبب ہے، زمینوں کو ہریالی اور شادابی بخشتا ہے. جب فصلوں کو، کھیتوں کو ہریالی اور شادابی میسر آتی ہے، فصلیں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، تو لوگوں کو اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے، زمین سے اجناس اور فصلیں اور مختلف طرح کا غلہ پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں، تو لوگوں کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، لوگوں کی معیشت بہتر ہوتی ہے، لوگوں کی مالی حالت میں بہتری آتی ہے. اس صورت میں دریا لوگوں میں خوشیاں اور راحتیں تقسیم کرتا ہے. اگلا سوال ہے کہ جی اپنے آپ کو دریا نے دیوانہ کیوں کہا ہے. جہاں پہ دیوانے کا لفظ جو ہے وہ جنون، دیوانگی جو ہے وہ جنون کے معنی میں استعمال ہوئی ہے. دریا کو میوے سفر رہنے کا جنون ہے. تو دریا نے جو نظم کے سٹینزا میں آخری بند میں دیوانے کی بات کی ہے یا اپنے آپ کو دیوانہ کہا ہے، اس کی وجہ دریا کا بغیر تھکے اور بغیر رکے اور بغیر آرام کیے مسلسل میوے سفر رہنا ہے. دریا چونکہ مسلسل میوے سفر رہتا ہے، آرام نہیں کرتا، سستاتا نہیں ہے، تو یہ دریا کے لیے دیوانگی کی علامت ہے. یہ جو ہے کہ جی دریا کی روانی سے پہاڑوں اور زمین پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دریا پہاڑوں پر اور زمینوں پر بہت سے اثرات مرتب کرتا ہے. دریا جب پہاڑوں میں رواں دواں ہوتا ہے تو وہاں پہ چٹانوں کی شکست و ریخت کا عمل جاری ہوتا ہے. چٹانیں جب ٹوٹتی ہیں پہاڑ بھی تباہ ہوتے ہیں، پہاڑ خاک بن جاتے ہیں، نظم میں جیسے بات کی گئی ہے.
دوسری طرف دریا کی روانی کا زمینوں پر ایک تو دریا کی روانی کا روب و دبدبہ بیٹھتا ہے، دوسری طرف دریا زمینوں کو زرخیزی اور ہریالی بانٹتا ہے، جس کے نتیجے میں اچھی فصلیں اور اچھی پیداوار حاصل ہوتی ہے اور لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو پہاڑوں اور زمین پر دریا کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے سٹینزا میں بیان کیے گئے ہیں، وہاں سے آپ اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں، میں نے جواب بتا دیا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 معروضی ہے، نظم دریا کی کہانی میں سے لیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ اچھا، آپ نے انہی الفاظ کو استعمال کر کے جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہ معروضی طرز کا سوال نمبر 2 کی بے جز بھی معروضی ہے۔ یہ معروضی سوالات میں آپ پہ اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ ان کے جوابات جب آپ کتاب میں سے خود لکھیں گے تو اس کی صورت میں آپ کی ایک طرح سے ریویژن ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ معروضی سوالات بھی آپ کتاب پہ یہ حل کر کے لائیں، لکھ کر لائیں، یہ بھی میں چیک کروں گا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ متضاد یعنی الٹ معنی رکھنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں۔ راحت کے معنی ہے آرام، تو راحت کا متضاد ہوگا اضطراب، بے چینی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی راحت کے لیے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا، یہ جملہ ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ میرا جملہ کاپی کریں، آپ خود بھی جملہ بنا سکتے ہیں کوئی۔ حقیقت کا متضاد ہوگا افسانہ، جھوٹ، مجاز، یہ حقیقت کے متضاد ہوں گے۔ حقیقت کا جملہ بنائیں گے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ زرخیزی، سرسبز و شاداب ہونا، یہ معنی ہے، اور زرخیزی کا متضاد ہوگا بنجر پن۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو زرخیزی عطا کر کے انسانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ کیا، یا انسانوں کو بہت بڑی نعمت عطا کی۔ زمینوں کی زرخیزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا جملہ بن جائے گا۔ اگلے 2 الفاظ کے میں معنی اور متضاد بتا دیتا ہوں، اگلے 2 الفاظ کے جملے ان کے آپ خود بنائیں گے۔ طاقت کا متضاد کمزوری ہے، خوشحالی کا متضاد بدحالی ہے۔ طاقت اور خوشحالی کا جملہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ خود بنا کر لائیں گے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ میں بتا دیتا ہوں، روانی، بہاؤ، کسی چیز کا، دریا کا بہتے رہنا جو ہے وہ روانی کہلاتا ہے۔ افسانہ فرضی کہانی کو بھی کہتے ہیں، حقیقت کے متضاد کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جھوٹ کو بھی افسانہ کہتے ہیں۔ زرخیز کے معنی سرسبز و شاداب۔ سستانہ، آرام کرنا۔ راحت کے معنی سکون اور آرام۔ سوال نمبر 5 پھر معروضی طرز سوال ہے، اس کے جوابات یہ مصرع مکمل کرنے ہیں خالی جگہ پر کر کے، یہ آپ کتاب کی مدد سے خود کریں گے۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب، اگلے مشقی سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل مرکبات کے مفہوم واضح کریں۔ یہ مرکبات 3 اس چیپٹر میں سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے دھاک بٹھانا۔ دھاک بٹھانا کا مطلب ہوتا ہے روب و دبدبہ قائم کرنا یا روب و دبدبہ طاری کر دینا۔ پہاڑوں کو خاک کرنا۔ خاک کرنے کے معنی تہس نہس کرنے کے ہیں، تباہ و برباد کرنے کے ہیں۔ نظم میں جہاں پہ پہاڑوں کو خاک کرنے کی بات کی گئی، وہاں پہ چٹانوں کی شکست و ریخت کی صورت میں راستہ بنانے کے لیے یہ بات کی گئی۔ تو پہاڑوں کو خاک کرنے کا معنی ہوگا، اس مرکب کا مفہوم ہوگا پہاڑوں کو تباہ و برباد کرنا۔ چٹانوں کو چاک کرنا۔ چاک کرنا کے لغوی معنی تو چیرنے پھاڑنے کے ہیں، چٹانوں کو چاک کرنا اس نظم میں اس مرکب کا مفہوم ہوگا چٹانوں کی توڑ پھوڑ کرنا، چٹانوں کو توڑ پھوڑ دینا۔ سوال نمبر 7 ہے، اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں، تھیم اس نظم کا۔ یہ نظم چونکہ دریا کی کہانی ہے اور وہ دریا کی جو کہانی ہے وہ دریا کی زبان ہی اس نظم میں شاعر ڈاکٹر محمد صالح طاہر نے بیان کی ہے، تو مرکزی خیال اس نظم کا کچھ یوں ہوگا کہ دریا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا ثبوت ہے۔
دریا مسلسل محو سفر رہتا ہے اور کہیں بھی تھکنے کا، رکنے کا، سستانے یا آرام کرنے کا نام نہیں لیتا اور اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ اس نظم کا 3 جملوں میں یا ایک ہی جملے کے 3 حصوں میں مرکزی خیال بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 8 پھر معروضی طرز ہے۔ آپ نے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں: طاقت کا راحت، گھبرانا کا سستانا، کہانی کا پانی۔ اچھا، اگلے الفاظ کا آپ خود لکھ لیں گے، یہیں کتاب پہ لکھ لیں۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں: افسانہ، افسانے، راحت، راحتیں، چٹان، چٹانیں۔ پہاڑ واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی، ویسے آپ پہاڑ کے لیے پہاڑوں کہہ لیں گے۔ فصل، فصلیں، دیوانہ، دیوانے، ویسے دیوانگان بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، دیوانے۔ سفر، اسفار۔ یہاں پہ آپ کی ایکسرسائز کے جو سوالات ہیں وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے آگے ضرب الامثال بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو میں یہ لفظ جمع استعمال کیا گیا ہے ضرب الامثال، اس کی جو واحد ہے اس کا لفظ وہ ہے ضرب المثل۔ اسے ضرب المثل نہ کہیں، ضرب المثل، یعنی ایسی مثال جو مشہور ہو جائے اسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ مختلف حوالوں سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ضرب الامثال کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی بات یا چند الفاظ میں بیان کی گئی بات کہ جس کے پیچھے عقل و دانش کا ایک واقعہ یا قصہ موجود ہو، اسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ ضرب الامثال کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو اور ان میں کوئی اخلاقی سبق پایا جاتا ہو یا عبرت کی کہانی، عبرت کا کوئی درس ملتا ہو۔ عموماً ضرب الامثال یا کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے، اور نیچے پھر چند مثالیں دی گئی ہیں۔ یہ ضرب المثل کی یا ضرب الامثال کی تعریف ہے۔ آپ کاپی میں ضرب الامثال کی، ضرب المثل کی یہ تعریف لکھیں گے اور نیچے جو پیش کی گئی مثالیں ہیں ان میں سے کوئی 2 مثالیں آپ بے شک مفہوم کے ساتھ لکھ لیں۔ باقی آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان ضرب الامثال کو آپ ذہن نشین کر لیں، تیار کر لیں۔ یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ بے شک ساری ضرب الامثال جو ہیں بہتر ہے لکھ دیں تو اچھی بات ہے، نہ لکھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کتاب سے ہی ان ضرب الامثال کو آپ تیار کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ یہاں پہ ہمارے مشقی سوالات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ہی امپورٹنٹ چیز اس نظم کے حوالے سے رہ جاتی ہے اور وہ ہے اس نظم کا خلاصہ۔ ہوم ورک کی سلائیڈ پہ جانے سے پہلے میں اس نظم کا خلاصہ آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ میں نے خلاصے کے لیے کوئی علیحدہ سے سلائیڈ نہیں بنائی ہے، یہی مشقی سوالات کے اختتام پہ میں خلاصہ ڈسکس کر دیتا ہوں۔ بہرحال آج کے آپ کے ہوم ورک میں خلاصہ شامل ہوگا، اس لیے خلاصے کے بارے میں آپ توجہ سے سن لیں۔ خلاصہ تلخیص، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو نظم میں بات کی گئی ہو، چیپٹر میں بات کی گئی ہو، اس کی اہم باتیں اس انداز میں بیان کر دینا کہ ایک مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن جو مفہوم ہے وہ مکمل ادا ہو۔ اضافی باتیں، آپ سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اضافی باتیں آپ نکال دیں لیکن جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ بیان کریں گے۔ تو اس دریا کی کہانی کا خلاصہ آپ نے 5 سے 7 سطروں میں آپ کو لکھنا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 10 سطروں میں بیان کرنا ہوگا۔ تو نظم دریا کی کہانی میں شاعر نے، جب میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کو بہتر انداز میں بھی رائٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ نظم دریا کی کہانی میں شاعر نے دریا کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیا ہے اور اسے اللہ کی عظمت اور قدرت کا ثبوت کہا ہے۔ دریا اپنی کہانی سناتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ میری طاقت میرا پانی ہے اور میرے مسلسل رواں دواں رہنا میری پہچان ہے۔ میں کہیں پہ تھکتا یا رکتا نہیں ہوں، میری جوانی مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میں پہاڑوں اور چٹانوں میں بھی اپنا راستہ خود تراش لیتا ہوں اور پہاڑوں کے غرور کو خاک کر دیتا ہوں، غرور کو خاک میں ملا دیتا ہوں۔ زمینوں پہ میں اپنا رعب و دبدبہ قائم کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں۔ میں انسانوں کے فائدے کے لیے زمینوں کو زرخیزی اور ہریالی کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہوں جس کے نتیجے میں اچھی فصلیں ہوتی ہیں۔ میں زمینوں کو، فصلوں، کھیتوں کو سیراب کر کے لوگوں کے لیے اچھی فصلوں کی پیداوار کا سبب بنتا ہوں اور لوگوں میں خوشحالی اور راحت بانٹتا ہوں۔ لوگوں میں خوشحالی آتی ہے، لوگ مالی طور پہ خوشحال ہوتے ہیں۔
میری یہ پہچان ہے کہ میں مسلسل رواں دواں رہتا ہوں، اور میں اسی لیے دریا نے اپنے آپ کو آخری بند میں دریا اسی لیے اپنے آپ کو دیوانہ قرار دیتا ہے کہ وہ بغیر آرام کیے، بغیر رکے، بغیر تھکے، بغیر سستائے مسلسل میوے سفر رہتا ہے۔ اس میں انسان کے لیے بھی ایک سبق موجود ہے کہ انسان نے اگر اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو اسے مسلسل میوے سفر رہنا ہوگا، اپنے سفر کو مسلسل جاری رکھنا ہوگا، کسی بھی مشکل کے سامنے گھبرانا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ انسان اگر رکے نہیں، گھبرائے نہیں، مسلسل میوے سفر رہے تو ایک نہ ایک دن انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یہ اس نظم کا خلاصہ ہے جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے مختصراً۔ آپ اسی کو سن کے اگر تحریر میں لے آئیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اس کو آپ اپنے طور پہ بہتر انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور کوشش کریں تو یہ مزید اچھی بات ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ جو مشقی سوالات اور خلاصے ہیں ختم ہوتے ہیں۔ ہوم ورک کی سلائیڈ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہوم ورک جی، مشقی سوالات جو کہ نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 68، 69 اور 70 پر موجود ہیں، ان مشقی سوالات میں سے آپ نے سوال نمبر 1، سوال نمبر 3، سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 کے جوابات لکھ کر لانے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نظم دریا کی کہانی کا خلاصہ 8 سے 10 سطروں میں آپ نے تحریر کر کے لانا ہے۔ یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔